سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور مختلف موضوعات کے ساتھ، متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو موضوع جس موضوع کا انتخاب کیا جائے اس موضوع سے قریب آپ کو سیکھنے کا، لرننگ کا بھی ایک موقع مل سکے۔ جیسے کہ اب آگے جو ہے حج بیت اللہ کا سلسلہ ہے، اس کے بھی پروگرامز، اور اس کے بعد جو وجوب میں چیز آتی ہے وہ قربانی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ابتدا سے کسی نہ کسی صورت واجب رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے قربانی کو ایسا قبول فرمایا کہ آج بھی جب قربانی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے۔ اور اب جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر اور حضور علیہ السلام۔ تو یہ جو سلسلہ ہے پورا، یہ ہمیں تعلیم کیا گیا ہے کہ اس طرح سے جب قربانی کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ آج بھی امت کے افراد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام سے قربانی جانور قربان کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے بھی قربان کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو آج انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، اور بہت اہم آج کا موضوع ہے چونکہ بہت سے لوگ قربانی کے لیے ظاہر تیار ہیں، انہوں نے نیت کی ہے، تو اب ان کے لیے یہ پروگرام بہت ضروری ہے، چونکہ عام طور پر بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور بڑی ذوق و شوق سے لایا جاتا ہے، اسے گھمایا پھرایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کے احکامات سمجھے جائیں، جانے جائیں، اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی اس کے وجوب اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم جان سکیں۔ بہر صورت آج انشاءاللہ اسی کو ہم نے موضوع بنایا ہے، قربانی آج ہمارا موضوع ہے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب علامہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جناب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ قربانی کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا کہ ہمیں کیا کیا احکامات ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب جو ہے وہ فرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی فرض کو بھی واجب کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے فرض بھی کہہ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں، لیکن ویسے قربانی جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے واجب ہے، یعنی فرض سے نیچے کا درجہ ہے، فرض اور سنت کے بیچ کا جو درجہ ہے واجب، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ کس پر واجب ہے وہ بات میں بتاتا ہوں، وہ جو شروط ہیں۔ قربانی واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے پر جو دلائل ہیں وہ دلائل بھی قوی ہیں، مضبوط دلائل ہیں۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قربانی کے وجوب پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی یہ کسی خاص فقہی مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب پر جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ مضبوط ہیں اور دلائل جو ہے وہ قوی ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیے تو سورہ کوثر میں جب فرمانا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے حضور نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو عید کی نماز اور اس کے بعد جو ہے قربانی کا ذکر ہے۔ اور یہ ونہر کی تفسیر میں اگرچہ دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ضابطہ ہے کہ القرآن ذو وجوہ والحجۃ من جمیع الوجوہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ذو وجوہ ہے، مختلف معانی کا احتمال رکھتا ہے اور اپنے ہر معنی کے اعتبار سے حجت ہوتا ہے۔ تو جو ونہر کی متعدد تفسیریں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، وہ سارے معنی اور مفہوم لینا درست ہیں۔ تو یہ جو مفہوم اس کا قربانی کا ہے، یہ بھی کسی ایرے گیرے کا لیا ہو نہیں، یہ بھی ائمہ تفسیر نے لیا ہوا ہے، یہ بھی امام
عکرمہ جیسے لوگوں نے لیا ہوا ہے، امام مجاہد جیسے اجلہ تابعین نے لیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی اجلہ لوگ ہیں جو خود اکابر ہیں صحابہ یا تابعین، ان کی طرف جو ائمہ تفسیر ہیں، باقاعدہ تفسیر کے ائمہ کے طور پر مشہور ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ تو لہذا جب یہ ان کا قول ہے تو بات اپنی جگہ درست ہے۔ قربانی قرآن کی طرف ہم آئیں، احادیث کی طرف آئیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک فرمان ملتا ہے، متعدد کتابوں میں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جسے استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب عیدگاہ قریب نہ آئے، اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ قول جو ہے یہ حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ تو بعض ائمہ اس طرح بھی گئے ہیں، بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ کا اپنا فرمان ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے۔ حدیث مرفوع کا قول بھی موجود ہے، حدیث موقوف کا قول بھی موجود ہے، بعض لوگوں نے حدیث موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حدیث موقوف ہونے کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو حدیث موقوف ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، حضور کا فرمان نہیں، صحابی کا فرمان ہے، فرمان تو بہرحال ثابت ہے، یعنی جنہوں نے اس کو حدیث موقوف ہونے کو بھی صحیح قرار دیا انہوں نے اس کو مانا صحیح ہے، فرمان مانا صحیح مانا اور صحابی کا فرمان ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو فقیہ صحابی ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا وہ غیر فقیہ ہیں، یہ ان کا قلت تتبع اور قصور نظر ہے۔ جو ائمہ محققین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں اور ان کے باقاعدہ فتاوی منقول ہیں کتابوں کے اندر۔ تو جب وہ مجتہد صحابی ہیں تو مجتہد صحابی کا اگر اپنا اجتہاد ہو تو وہ بھی معتبر ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ایسی بات کہ جس کا جو ہے وہ رائے سے کہنا ممکن ہی نہ ہو، اور یہ ویسے بھی اتنی بڑی بات جو ہے وہ محض رائے سے تو کہیں گے نہیں ایسی بات۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کی طرف، یہ تو کنفرم بخاری کی روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من ضحى قبل الصلاة فلیعد، کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کا اعادہ کرے۔ اب یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ اعادہ کر لے، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب جو ہے قربانی کرنا مستحب ہے، کرنی چاہیے، فضیلت کی بات ہے، نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اعادے کا حکم نہ فرماتے۔ اعادے کا حکم فرمانا اس بات کو مؤکد کرتا ہے کہ قربانی لازم ہے، واجب ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں دوبارہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب وہ قربانی کا وقت بتانے کے لیے حضور نے کہا، تو فوکس جو ہے یہاں وقت بتانے پر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں وقت بتانے پر فوکس ہے تو اتنی بات کافی تھی نا، سرکار یہ فرما دیتے کہ بھئی اس کا وقت یہ ہے، اگر کسی نے اس وقت سے پہلے کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ نہ فرماتے کہ فلیعد، کیونکہ کتنے مواقع ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کتب حدیث کے اندر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ناپسند فرماتے ہیں یا کسی عمل کا وقت بتاتے ہیں تو وہاں پر حضور یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اعادے کا حکم ہر جگہ نہیں فرماتے، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اعادے کا حکم فرمانا یہ اس بات کو مؤکد کر رہا ہے کہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، ورنہ حضور یہ کبھی نہ فرماتے کہ وہ کرو، اعادہ کرو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ہر سال آپ سے قربانی کرنا منقول ہے، ایسا کوئی ثبوت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی نہ فرمائی ہو استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پتہ چلا ہے قربانی اتنی اہم ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے، جو واجب ہے جن پر ان پر تو واجب ہے ہی صحیح۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب قربانی سنت ہے، جیسے بعض دیگر ائمہ کا فرمان ہے، تو جو سنت کہتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مال جا کے ایک ہی نکل آتا ہے کہ سنت مؤکدہ جب مان رہے ہیں تو سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اگر اس کے ترک کی عادت بنا لے تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنانا، کبھی کبھار کیا تو برا کیا، تو مال ایک نکلا، یعنی یہ ایک اصطلاحی نزاع ضرور ہے کہ یہ سنت مؤکدہ یا واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے قربانی کو آپ ہلکا لینا شروع کر دیں یا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کوئی بات نہیں، کر لیا تو ثواب کا کام ہے اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو سنت مان رہے ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اگر اس کو عادت بنا لے گا کوئی ترک کی تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح فرمایا۔ اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے قبلہ مفتی محمد آصف صاحب سے کہ عید الاضحیٰ پر جو قربانی کی جاتی ہے، دیکھیں جو میں نے سرنامہ کلام میں جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ضرور ملیں گے۔ ابتدائیہ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہمارے ابتدائی کلمات میں، کیا فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ پر جو قربانی کی جاتی ہے ان میں کن کن باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، کیا فرمائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو دو اعتبارات سے دیکھا جا سکتا ہے، مختلف اعتبارات ہو سکتے ہیں، لیکن سر دست اگر دو چیزوں پر توجہ کی جائے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس پر اپنی باطن کے اعتبار سے کیا تقاضے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ جو وہ کام کر رہا ہے یا جس عبادت کو اختیار کر رہا ہے اس کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو اگر قربانی یا کوئی بھی عبادت کوئی شخص کرتا ہے تو کرنے والے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اسے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خیال کرے۔ ٹھیک، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، اسے اپنا کمال تصور نہ کرے اور اس کا لازمی نتیجہ انسان کی شخصیت پر یہ ظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے ہمیں بظاہر ریاکاری اور یہ بہت ساری چیزیں کا ہم جو کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا قربانی۔ جی بالکل، ہاں، اس چیز کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت جب آپ کوئی بھی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مؤثر حقیقی خالق کائنات، بے شک اس نے خود فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اگرچہ اللہ کے لفظ میں بھی دلیل موجود ہے، لیکن ہر عوام و خواص کے لیے دلیل رب العالمین۔ بے شک، تو عالمین جو ہے وہ ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، تو حادث کو ایک طرف کر دیا اور جس کی طرف محتاجی ہے وہ وحدہ لا شریک رب ایک طرف ہے۔ تو یعنی وہ ذات اقدس ایسی ہے کہ وہی مؤثر ہے جو عالمین میں اثر کر رہی ہے، بے شک، بے شک، یعنی اسی کا حکم کار فرما ہے، تو لہٰذا اسی کی جانب توجہ ہونی چاہیے اور ہر ایک شے کی کمال کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہونی چاہیے۔ اور شریعت مطہرہ اس کا انسانی شخصیت پر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے جی، کہ عجب اور خود پسندی جو کہ شریعت کو ناپسند ہے، کمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنا، وہ انسان سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ نکل جائے گا تو تکبر کے دوسرے کی عبادت کو کمتر یا دوسرے کو کمتر جاننا اور خود کو اعلیٰ سمجھنا وہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اول درجے میں ہی اس کا سد باب کر دیا گیا، اور شریعت مطہرہ اس کو اس درجے میں ناپسند کرتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کسی نام میں کوئی ایسی بات پائی گئی، کوئی خود ستائی والی بات پائی گئی، اپنے آپ کو برتر بتانا، یعنی اس لفظ کا معنی ایسا تھا کہ جس میں برتری والا معنی پایا جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام ہی کو تبدیل کر دیا۔ حالانکہ آپ غور فرمائیے کہ جب کوئی شخص نام بتاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی کی طرف اس کی توجہ ہو۔ اگر کوئی جو ہے وہ نور الدین ہے، اپنا نام نور الدین بتاتا ہے، تو شاید اس کا ذہن معنی کی طرف نہ جائے، لیکن یہ بھی منع کیا گیا ہے شمس الدین، نور الدین، محی الدین، اگرچہ یہ القابات ہیں عوام الناس نے بزرگوں کو دیے اپنے مقام پر، لیکن اس کو علم بنانا اور لقب کے طور پر اور نام کے طور پر اس کو علم کے طور پر اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو شریعت اس درجے میں بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ہم کمال کی نسبت اپنی طرف کریں۔ تو سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ اللہ کی توفیق اس کو قرار دیں۔ دوسرا، اس میں جو عمل بھی کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ جس شخص نے من صلی یرائی فقد اشرکا، حضور نے فرمایا کہ جس نے دکھانے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یعنی شرک خفی ہے یہ ریاکاری، تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ بھی ادب اور احترام کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو اختیار کیا جائے۔ پھر جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ زیادہ تر فرائض، واجبات اور سنتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض چیزوں میں عبادات غیر مقصودہ وہ ہوتی ہیں جس میں واجب نہیں ہوتا، جیسے وضو میں واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اگر من حیث المجموع دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ کسی بھی عبادت میں ارکان فرائض پائے جاتے ہیں، واجبات اور سنتیں پائی جاتی ہیں، تو ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے کسی عبادت کو اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے ظاہر کی رعایت کرنا۔ اسی لیے قرآن عظیم میں نماز کا جو حکم ارشاد فرمایا اس میں نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس نماز قائم کرنے کی جو تفسیر اور وضاحت کی گئی اس میں یہی بیان کیا گیا کہ اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ تو ان چیزوں کا خیال کہ بندہ جو ہے اللہ کی توفیق اس کو قرار دے، کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس عبادت میں جو احکام شریعت نے دیے ہیں اس کو مکمل طور پر پورا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کرے۔ کیا کہنا، بہت ہی سادہ الفاظ میں اور بہت اچھے انداز میں جو جواب تھا آپ نے مکمل فرمایا مفتی محمد آصف صاحب نے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے اور روشنی سب کے لیے۔ آج جو موضوع ہے قربانی ہے، قربانی ہی آپ کے بھی پیش نظر ہے، ہمارے بھی پیش نظر ہے، اور جو آنے والے دن ہے اس کی تیاری میں بھی لوگ بہت مصروف نظر آ رہے ہیں، اس وقت جا رہے ہیں، اور یہ ایک جذبہ ہے جناب، جذبہ ہے کہ جانور خریدا جائے اور یوں اس کی دیکھ بھال کی جائے، خدمت کی جائے، پھر تمام چاہتوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اسے جو قربان کیا جائے اور اللہ کی رضا کا حصول اس میں پیش نظر رہتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ جذبہ ہے، وہ جذبہ کون سا تھا اور کیسا جذبہ تھا جو سلف صالحین کا تھا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا، اس کے حوالے سے ہم جان لیں تو بہت اچھا ہوگا، چونکہ ہمارا جذبہ تو کسی طور پر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، کہیں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم اختلاط دیکھتے ہیں کہ بھئی جانور کی نمائش ہو رہی ہے تو جناب مرد و زن سب نظر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کو گھمایا جا رہا ہے جانور کو، لیکن جو جذبہ تھا سلف صالحین کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، وہ کیا تھا قربانی کے حوالے سے فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا صالحین سلف ہوں، ان کا تو آپ دیکھیں جب بھی ذکر آتا ہے نا تو قربانی کی تاریخ جو ہے وہ قربانی کی تعریف ان کے ذکر کے بغیر ادھوری کہا جاتا ہے، محاورہ یہ ہے کہ ادھوری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ادھوری کیا ہے، ان کے ذکر کے بغیر قربانی کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات؟ قربانی کی تاریخ کی سب سے نمایاں مثالیں جن ہستیوں نے دی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، پھر درجہ بدرجہ صالحین سلف ہیں، جو جتنا اللہ کے قریب ہے، اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جو جتنا انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑھ کر بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ترین ہے وہ آزمائش ہے، پھر ان کے بعد جو قریب ترین ہے بلاؤں گرفتار مراد وہی آزمائش میں گرفتار ہونا نہیں ہے، وہ والی بلائیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے عرفی اس میں بلا کہا جاتا ہے، وہ تو خیر بلائیں ان کے دعاؤں سے بلائیں ان کا نام تو رد بلا ہے، ان کا نام بھی رد بلا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، دافع البلا والوبا، تو کیا کہنے ان کے، لیکن یعنی بات یہ آزمائش ہے کہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور جو قربانیاں اس کے لیے دی جاتی ہیں، قربانی کے بغیر کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اعلیٰ مقاصد تھے، وہ انہوں نے اعلیٰ قربانیاں دے کے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے ہیں، اور یہ تاریخ ساری ان کی قربانیوں سے رنگین ہے، اور کیا کیا کون سی قربانی ایسی ہے جو انہوں نے قربانی نہیں دی۔ ہم تو یہاں خاص ایک جانور کے تناظر میں قربانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے مال کی قربانی بھی دی ہے، انہوں نے گھر بار کی قربانی بھی دی ہے، انہوں نے اہل و عیال کی قربانی بھی دی ہے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے، یعنی ہر قسم کی قربانی جس قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ ساری قربانیاں آپ کو ان ہستیوں کے یہاں نظر آئیں گی۔ آپ حضور جان عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، ظلم و ستم جو ہے ان پہ جو ہوا، جو تشدد ہوا، یعنی جو زد و کوب کیا گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا یاسر، پھر ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کے اندر کیا جو ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کا دور تھا، کس طرح زد و کوب کیا گیا، ظاہری تشدد ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، ان کے گھر والوں کی طرف اسلام قبول کرنے کے بعد کیسا ہوا، ایک یعنی آپ جس کی تاریخ اٹھائیں کس طرح انہوں نے یہ اذیتیں بھی اٹھائیں، یعنی ظاہری زد و کوب جو ہوا، جسمانی جو نقصان ہے یہ بھی اٹھایا، پھر جو مینٹل ٹارچر ہے، کسی کا ذہنی سکون برباد کر کے رکھ دینا، جب ظاہری بات ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، حق باطل کے خلاف کھڑے ہوئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو باطل کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، کسی بھی دور میں باطل کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کا ذہنی سکون اگلے کوشش کرتے ہیں برباد کر دیا جائے، ایسی جو ہے وہ اذیتیں دیتی ہیں، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں اور واقعی جو کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی کاز کے ساتھ، جو خالصاً لوجہ اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں، الہ کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں اسی میں لذت محسوس ہوتی ہے، ان کے ہاں تو جو یہ بلائیں ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ محبوب کی طرف سے رحمت کا پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو امام غزالی نے فرمایا نا کہ آفات سالکین کا چراغ ہیں، وہ اس کو چراغ سمجھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم نے اور آگے بڑھنا ہے، اور تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرایا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو وہ اس کو اسی پر محمول کر کے اور آگے سے آگے خوب سے خوب تر کا سفر اپنا جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہ ذہنی اذیتیں اٹھائیں، جسمانی اذیتیں اٹھائیں، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، مکہ مکرمہ چھوڑ کر انہیں مدینہ منورہ جانا پڑا، بعض نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی پہلے، پھر مدینہ کی طرف کی، دو ہجرتیں بعض نے کی ہیں، یہ ان کو یہ اذیتیں اٹھانی پڑی ہیں، پھر اس کے بعد جو انہوں نے قربانیاں دی، جب موقع آیا، پھر جنگوں کا موقع آ گیا، اس کے لیے وہاں جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے اور مال بھی پیش کیا ہے، حالانکہ وہ خود اس وقت جو ہے جب آئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں، تو وہ خود اس حال میں تھے کہ انہیں مال چھوڑ کر آ گئے، اب انہیں مال کی حاجت تھی، لیکن دیکھیں جب کبھی موقع پڑا ہے کہ آپ کو کسی مہاجر صحابی کی طرف سے، انصار تو خیر تھے ہی، انصار نا سبحان اللہ کیا کہنے، ان کی بھی کیا شان ہے، وہ محبوب کے میزبان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سیدنا
سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے پروموٹ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ حب الانصار جو ہے حب الایمان، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ایسی صورتحال کی ہجرت کے فوراً بعد 2 ہجری میں بدر ہو رہا ہے۔ حب الانصار آیت الایمان، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا بغض الانصار آیت النفاق، انصار کا بغض یہ نفاق کی نشانی ہے۔ انصار تو وہ انصار ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی انصار، ان کا تو لقب ہی مددگار پڑ گیا، انہوں نے تو کی ہی کی مدد، لیکن وہ لوگ جو اپنے اموال چھوڑ کر آ گئے تھے، مہاجرین السابقون الاولون، کہ وہ مال چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں آنے کے بعد بھی جب کبھی کوئی کڑا وقت آ رہا ہے وہ اپنا مال و متاع سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال و متاع کس طرح پیش کر رہے ہیں، موقع آ رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کر جب عرض کرتے ہیں، حضور جب ترغیب دلاتے ہیں، جیش الاسرہ غزوہ ہے تو وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں حضور میں یہ میری طرف سے یہ ہے، پھر حضور نے اعلان ترغیب دلائی، انہوں نے پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا حضور میری طرف سے یہ، پھر حضور نے ترغیب دلائی، پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ 940 اونٹ انہوں نے اس وقت دیے ہیں، اور وہ اونٹ مال بردار مال بردار۔ اس کے بعد پھر جو 60 گھوڑے ہیں وہ دیے، 1000 کا فگر پورا کیا، عدد 1000 کا، اور پھر جو دینار ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک کے مطابق 10,000 دینار وہ انہوں نے پیش کیے، حضور کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو سرکار علیہ السلام جب وہ دیناروں کو الٹتے پلٹتے تھے تو اتنے خوش تھے، آپ کے قلب اقدس میں سیدنا عثمان غنی کے اس فعل سے ایسی فرحت داخل ہوئی، ایسی خوشی داخل ہوئی کہ آپ نے اعلان ہی فرما دیا، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آج کے بعد، یعنی جو مرضی یہ کام کر لے اس کو کوئی کام آج کے بعد نقصان نہیں دے گا۔ اور یہ بات 2 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ، سیدنا فاروق اعظم آدھا مال حضور کی بارگاہ میں نظر کر دیا، سیدھے کو سارا ہی لے کر آ گئے، حضور نے مجھے ماں بقیت لہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا، تو کیا جواب دیا، بقیت لہم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آؤں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے قربانی، جذبہ قربانی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اہل بیت اطہار میں نظر آتا ہے۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یہ تو ایک تاریخ ہے اسلام کی۔ قربانی سے میرا خیال ہے بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر تمام مذاہب کا آپ جائزہ لیں تو کسی مذہب میں قربانی کا یہ تصور اور یہ جذبہ نظر نہیں آتا جو اسلام میں نظر آتا ہے، اور اسے مشاہیر اسلام نے ثابت کیا ہے، صحابہ اکرام نے ثابت کیا ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ثابت کی یہ بات کہ قربانی کا اگر جذبہ ہے تو اہل اسلام میں ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اور مزید سوالات کو شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور جب ہم کوئی چیز بہت سجا کر سنوار کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ کسی کی خدمت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہمارے پیش نظر ہوتی ہے تو وہ اس بندے کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کا قد ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اس لحاظ سے ایک چیز سجا کر سنوار کر اس کے پروٹوکول کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کی جاتی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش کرنی بصورت قربانی، جیسے کہ جس پر بات ہو رہی ہے، تو لن تنالوا البر کے تناظر میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ آیا جب کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا فرمائیے؟ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ پابند اور مکلف نہیں فرماتا۔ بے شک بے شک۔ تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اسے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ مالی صدقہ ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق ہی کر سکتا ہے، اور اس میں اتنا ضرور ہے کہ وہی اخلاص اور ریا سے حفاظت اور اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت اور اپنا کمال نہ جانے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جو آیت آپ نے فرمائی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو یہاں بر کا لفظ آیا، اس کے مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں، اطاعت ہے، تقوی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے۔ اور یہاں اطاعت اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی رحمت اور نیکی کا کمال یہاں پر مراد ہے کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے تا وقت یہ کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو یہاں انفاق کا ذکر ہوا تو انفاق میں مفسرین نے فرمایا کہ ہر طرح کا انفاق اس میں شامل ہے، چاہے وہ لازم کیا گیا ہو، فرض ہو یا واجب ہو، یا دوسری صورت میں نفلی طور پر اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو تمام کا تمام اس میں داخل ہے کہ انسان جو ہے وہ نفلی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس میں یہ مطلب عموم و شمول ہے اس میں. اور تحبون میں دو اقوال ذکر کیے گئے ہیں. ایک یہ قول ہے کہ جو تمہیں خرچ کرنے والے کو محبوب ہے, اور اس کی تائید صحابہ کرام کے عمل سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت طلحہ کو ایک باغ پسند تھا. انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ باغ عرض کیا کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں یہ اللہ کی راہ میں اس کو خیرات کرتا ہوں. حضور نے بہت خوشی کا مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر انہیں فرمایا کہ یہ اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو. تو اس کا مطلب یہ جو چیز انہیں پسند تھی وہ انہوں نے خرچ کی. تو یہ اس بات کی تائید ہوتی ہے اس سے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. تو پسند تو انسان کو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کی دسترست میں بھی ہو. تو ایسا نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف, تو آپ کی دسترس میں بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ چیز پیش کی جائے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چینی کی بوریاں تقسیم فرماتے تھے. اللہ, آپ سے پوچھا کہ بھئی اس کی قیمت بھی تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں, تو فرمایا مجھے چینی بہت پسند ہے لہٰذا میں یہ صدقہ کرتا ہوں. اور آپ نے اس آیت مقدسہ کا حوالہ دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک کنیز خرید کر بھیج دو, تو انہوں نے بھیج دی. حضرت عمر کو وہ بہت پسند آئی, تو پسند آنے پر حضرت عمر نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور اسے آزاد کر دیا. تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے, اور یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کو پسند ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پیش کرو, یعنی خرچ کرو. تو محبوب چیز جو ہے وہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی نہ ہو کہ آپ کے تو دل سے اتر گئی ہو اور آپ کی کسی استعمال کی نہ ہو, اس لیے آپ اس کو خیرات کر رہے ہیں, ہاں اب دے دیتے ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن بہتر سے بہتر کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب اگر ہم اس کو قربانی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کرے, لیکن اگر کوئی شخص بہتر طور پر قربانی کر سکتا ہے تو اس کو بہتر قربانی پیش کرنی چاہیے. لیکن اس میں یہ توازن بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات جو ہے کہتے ہیں ہمارا شوق ہے, تو وہ 20 لاکھ کی قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, اگر اخلاص پر مبنی ہے, ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے. اس کو اپنی نیت کی حفاظت کرنا ہے. ہمیں کہا گیا ہے تم بدگمانی نہیں کرو گے, لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ تیرے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ تو نے درست رکھنا ہے, تو وہ اپنی نیت کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. لیکن اس میں بعض اوقات حد سے تجاوز اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ دکھاوے کا پہلو غالب آ جاتا ہے اور انسان اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ میرا شوق ہے, تو آپ کا شوق ہے جی ضرور پورا کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کا اگر زکوٰۃ کا حساب دیکھا جائے اور معلوم کیا جائے تو زکوٰۃ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو ایک طرف واجب عبادت ہے اس پر اتنی رقم, اور دوسری طرف فرض ہے اس پر جو ہے وہ مال خرچ نہیں کیا جاتا. تو ان کو تو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ ایک جانور چھوٹا لے لیں اور باقی ساری کی ساری رقم جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں دے دیں, تاکہ آپ کا فرضیت کا ذمہ ساقط ہو جائے اور قیامت کے دن آپ کو جواب دینا نہ پڑے. لیکن سامنے سے یہ جواب آتا ہے یار یہ تو ہمارا شوق ہے, تو جی بالکل پورا کیجیے. اصل میں زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی دیکھے گا نہیں نا, جانور لانے کے بعد تو سب دیکھیں گے وہ اتنا بڑا جانور, آپ 40 لاکھ کا جانور, یہ تو اس میں بھی ہوتا ہے, ریا کا ایک پہلو آ جائے گا. یہ تو صدقہ فطر میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو والا وہ گندم والا اختیار کرتے ہیں, جو پر بھی نہیں آتے, کشمش تو بہت دور ہے کیونکہ کسے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کشمش والا دیا ہو جائے کسی طرح. لیکن ہم بہرحال مطلب وہی ہے کہ جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ میں اگر دیکھوں گا سامنے والے پر, مجھے منع کیا ہے کہ میں بدگمانی نہیں کروں گا کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا, الا یہ کہ ایسی ظاہری علامت موجود ہو کہ جو ہمیں حسن ظن قائم ہی نہ کرنے دے تو علیحدہ بات ہے. لیکن ویسے ہمیں شریعت کہتی ہے کہ آپ حسن ظن قائم رکھیں گے, لیکن اس شخص کو جو یہ عبادت کر رہا ہے اس کو اپنے اور رب کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو خالص رکھنا ضروری ہے. بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ماشاءاللہ. دونوں حضرات جو ہیں بہت ہمیں ایک طریقے سے لرننگ پروسیس ہے ہمارا, میرا, آپ کا, ہم سب کا جتنے ناظرین ہیں. اس میں یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آیا اگر ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں تو اس میں ہماری اصلاح ہونی چاہیے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. اچھا کیا فرمائیے گا, آخری سوال ہے, مفتی صاحب کی خدمت میں تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں جاتا ہوں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا قربانی کے ایام میں
قربانی کے علاوہ کوئی عمل اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ بالکل کیٹیگوریکلی بات یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کی صراحت فرما رکھی ہے کہ اراقت دم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے ان دنوں کے اندر. اراقت دم کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا. خون بہانا. اور آپ یہ دیکھیں قربانی کے اندر اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود قربانی کرنا ہی ہے. یہ جو غریبوں کی یا محتاجوں کی مدد ہے گوشت وغیرہ کے ذریعے، وہ اس کا ضمنی اور اضافی پہلو ہے. اسی لیے اسے لازم قرار نہیں دیا گیا، آپ کی ثواب دید پہ رکھا گیا ہے کہ آپ گوشت جو ہے وہ غریبوں کو بھی دیں، محتاجوں کو بھی دیں، وہ لازم نہیں. یعنی وہ ضمنی اور اضافی پہلو ہے. اصولی بات یہ ہے کہ اسے یہ خود ایک مستقل عبادت ہے اور یہ علامتی اظہار ہے کس کا؟ وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی تھی، بذبح عظیم جو ہے، وہ جو ذبح عظیم ہے اس کی یادگار ہے، اس کا علامتی اظہار ہے. تو اس لیے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ ان ایام میں آپ نے جانور ہی قربان کرنا ہے. اور پچھلی شرائع کا بھی آپ دیکھیں نا کہ ان کے اندر جو قربانی ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو ان کو اس کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، گوشت جلا دیا جاتا تھا. تو قربانی ہوتی تھی، گوشت جلا دیا جاتا تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بانٹ دیں، یعنی خود کھانے سے منع کیا جاتا نا. پچھلی شریعت میں یہ ہو سکتا تھا کہ خود نہیں کھانا لیکن غریبوں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، یہ بھی اجازت نہیں تھی. قربانی کرو اس کے بعد گوشت جلا دیا جائے گا. تو یعنی وہ خود سوختنی قربانی تھی. تو یہ اس امت پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ کا فضل ہوا کہ اجازت عطا فرمائی گئی قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے کی، کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور کھلانا چاہیے. لیکن یہ ضمنی اور اضافی پہلو ہے. اصل مقصود شریعت کا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو جو شریعت نے حکم دیا آپ اس کو فالو کریں. آپ نے مدد کرنی ہے کسی غریب کی، کریں، سارا سال مدد کریں. کون منع کرتا ہے؟ سارا سال آپ کو مدد غریب کی یاد نہیں آ رہی، یہ خاص قربانی کے ایام میں ہی آپ کو غریب کی مدد یاد آ رہی ہے. خاص قربانی کے ایام میں ہی آپ کو محتاج اور مسکین نظر آ رہے ہیں. سارے سال میں محتاج اور مسکین پائے جاتے ہیں دنیا میں، صرف قربانی کے دنوں میں. ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی خاص قسم کی محتاجی اور مسکینی آ گئی ہے. وہ سارا سال ہے. سارا سال تو آپ کو مسکینوں کا یاد نہیں ہے، آپ کو خود ٹھکانہ نہیں ہے، نہ آپ کہیں خیرات کرتے ہیں، نہ آپ صدقہ کرتے ہیں. جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں. صدقہ خیرات کرنے والے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. جو خیر سے نہ قربانی کو کرتے ہیں نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا جو ہے وہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کر دیں. بھائی آپ زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس حکم کو فالو کریں. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کرنی ہے، کرنی ہے. اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کھل کر کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا تھا، کہ ہاں ہم مانتے نہیں ہیں. سائڈ ہو جائے، آپ اپنی صف کا اظہار کر دیں کہ آپ کی صف جو ہے کون سی ہے. یعنی آپ جو ہے مسلمانوں کی صف میں نہیں ہے، لیکن آپ شمار بھی اپنے آپ کو کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں، اتنی جرت بھی نہیں ہے اپنے اندر کہ یہ بات کھل کے کہہ سکیں. شمار بھی اسی صف کے اندر ہونا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ باتیں بھی کرنی ہے. اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب سارا ہمیشہ اس کا اہتمام فرما رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک فعل کا اہتمام خود فرما رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ قربانی کے جانوروں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی جاتی، خیرات کر دی جاتی. وہی سیدنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو صدقہ خیرات پہ ابھارنے والے ہیں، جو ترغیب دلانے والے ہیں، وہی قربانی کا اہتمام خود بھی فرما رہے ہیں، دوسروں سے بھی قربانی کروا رہے ہیں، امت کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں. یعنی یہ میسج دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ قربانی کو نہیں چھوڑنا. تو اس قربانی کو نہیں چھوڑنا. کوئی خرابی ہے اس کے اندر تو اس خرابی کو ہم نے دور کرنا ہے، شو آف سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، صحابی رسول نے سوال کر لیا تھا نا قربانی کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو بھی شامل وہ جو بتایا کہ ابراہیم سنت ابراہیمی جو ہے وہ. تو یہ جو قربانی کرنا ہے یہ بہرحال نہیں چھوڑنا. اس قربانی کو ضرور کرنا ہے. کہیں خرابی ہو جائے ہم خرابی کو دور کرتے ہیں، اصل چیز سے منع نہیں کر سکتے. شادی بیاہ میں خرافات آ گئی ہیں، خرافات سے روکا جائے گا، شادی سے تو نہیں روکا جائے گا. ایسے ہی مسجد کے اندر اگر کتا آ جائے تو کتے کو باہر نکالا جائے گا. یہ تو نہیں کہیں کہ بھئی جو ہے مسجد کو معذرت کرا دیا جائے یا مسجد کو ڈھا دیا جائے. مسجد تو اپنی جگہ ہے، اس کا تقدس اپنی جگہ پر ہے. کتا آ گیا، کتے کو باہر نکالیں گے اور اگر اس نے کوئی گندگی کر دی اس گندگی کو ختم کریں گے. تو جو عبادت ہے خود جو مقرر ہے شریعت کی طرف سے وہ عبادت بہرحال کی جائے گی. اس کے اندر کوئی خرابی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح وہ ضرور کی جائے گی اپنی جگہ پر، لیکن قربانی سے نہیں روک سکتے. بڑی رہنما باتیں آپ نے ارشاد فرمائی مفتی صاحب آپ نے بھی. اور آج کا بڑا انفارمیٹیو پروگرام تھا.
جو آپ نے دیکھا ناظرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب قربانی ہوا کرے تو قریب رہا کرو، چونکہ جب یہ جانور قربان کیا جاتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ قربانی کا مطلب ہے قربان کرنا اپنی عزیز ترین چیز۔ ہمارے ہاں جب جانور قربانی کا لایا جاتا ہے تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اچھا بھائی اس کے یہاں دستی جائے گی، اس کے یہاں ران جائے گی، اس کے یہاں پٹ جائے گی، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے سے، اور پھر ان سے جن سے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، فلاں جگہ یہ چیز جانی ہے، یہ خیال رکھنا۔ پھر باقی جو ہڈیاں باقی جو چیزیں وہ چلو غریب غربا میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس کے جیسے علماء حضرات فرماتے 3 حصے بنائے جائیں، ایک اپنے لیے مسکینوں کے لیے، رشتہ داروں کے۔ بہر صورت یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ مزید جو 2 پروگرام آنے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے۔